شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں پاکستان ادب اکادمی کے زیر اہتمام نجمہ منصور کی نظموں پر مشتمل شاعر و ادیب ذوالفقار احسن کی کتاب نظمیاتی مطالعے کی تقریب رونمائی کا اہتمام ادبی بیٹھک پنجاب کونسل آف دی آرٹ سرگودا ڈویژن میں کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں بگ نیوز کے اینکر سید انور کی رپورٹ میں۔ ممتاز شاعر نقاد محقق ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کا کہنا ہے کہ ذوالفقار احسن نے نظم کی بارگاہ میں شامل 21 نظموں کا بڑی خوبصورتی سے تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی بھی نظم کو سرسری دیکھنے کے بجائے اس کی روح میں ڈوبنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ نظم کا منظر اور پس منظر پیش کر کے قاری کی تشنگی دور کر دی ہے۔ انہوں نے نوکے قلم سے بعض نظموں کو تشبیہات و استعارات کے تناظر میں پرکھا ہے۔ صنف نازک کے خیالات میں جو تلاطم پایا جاتا ہے، اسے ذوالفقار احسن نے شعری آہنگ و شعری ترنگ کی کسوٹی پر خوب پرکھا ہے۔ ذوالفقار احسن نے بعض نظموں میں برتے جانے والے لفظوں کی تاثیر اور ان سے بننے والی داستان کو نہایت ذوف نگاہی سے بیان کیا ہے، جس سے نظم کی نہ صرف توسیع ہوئی ہے بلکہ نظم کی تفہیم میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر ہارون الرشید تبسم نے مزید کہا کہ ذوالفقار احسن نے ان تجزیوں میں نظم کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے خارجی پہلوؤں پر بھی اپنے مشاہدات اور تجربات قلم بند کیے ہیں۔ نجمہ منصور نے نثری شاعری کے گلستان میں پھولوں کے گرد گھومنے والے تخلیق کاروں سے نہ صرف مکالمہ کیا ہے بلکہ خارزار ادب کے کئی پہلوؤں سے بھی آشنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نجمہ منصور کا کمال ہے کہ وہ قلم قبیلہ کے کارواں میں یوں قدم بڑھا رہی ہیں جیسے وہ عصر حاضر کے بولتے اور محسوس ہوتے ہوئے جذبوں کی قیادت کر رہی ہوں۔ کئی نظموں میں نغمگی کا یہ عالم ہے کہ مارچ پاسٹ کرتے لفظ بینڈ کی دھن پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر یوسف خالد نے کہا کہ ذوالفقار احسن نے بہت عمدگی سے تجزیے کیے ہیں۔ ذوالفقار احسن نے تنقید کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ قابل تعریف اور تحسین کے لائق ہیں۔ اس نوجوان نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ شکیب جلالی پر بڑا معتبر کام سامنے آیا، پھر غلام عباس کے 15 افسانوں کو نہایت خوبصورتی سے جائزہ لیا اور اب اس نے نجمہ منصور کی 21 نظموں کی بڑی ہنرمندی کے ساتھ تجزیاتی مطالعہ کر کے نجمہ منصور کی نظموں کو کھولا ہے۔ دراصل یہ سب فیضان ڈاکٹر وزیر آغا کی شام دوستاں آباد کرنے کا نتیجہ ہے۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے کہا کہ ویسے تو ذوالفقار احسن کی خاص پہچان رسالہ اسالیب ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے انہوں نے خود کو ادبی حلقوں میں ایک ناقد کے طور پر بھی متعارف کرایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نجمہ منصور کی 21 نظموں کا تنقیدی مطالعہ ان کی گہری تنقیدی بصیرت کا ثبوت ہے۔ ذوالفقار احسن بذات خود اچھا شاعر ہے، اس لیے وہ شاعری کے اسرار و رموز اور تخلیقی تجربے سے جتنا خود واقف ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نجمہ منصور کی کرداری نظمیں خارجی مظاہر کو باطن کا حصہ بنا کر تاثیر شاعری کے سانچے میں ڈھال لیتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کردار لفظوں کی مدد سے کینوس پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ ان کی کرداری نظموں کی تفہیم کو بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے ذوالفقار احسن نے مذکورہ کتاب میں ممکن بنایا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عابد خورشید کا کہنا تھا کہ ذوالفقار احسن نے شاعری، تحقیق اور تنقید کے میدان میں جو نام پیدا کیا ہے وہ قابل تعریف اور لائق صد تحسین ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ذوالفقار احسن کی تازہ کتاب نظمیاتی مطالعے اس کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ نظموں کے تجزیاتی مطالعے انتہائی مشکل کام ہے، باخدا یہ آسان نہیں، لیکن حیرت ہے کہ ذوالفقار احسن نے اسے بڑی خوبصورتی سے نبھایا اور نجمہ منصور کی نظموں کی توسیع کر دی۔ ڈاکٹر بابر جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ نجمہ منصور اپنی نظم میں زندگی کے گہرے تجربات کو اپنی ذات کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس لیے ان کی نظم میں موضوعیت کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ ان کا تخلیقی سفر 3 دہائیوں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے کئی فکری و فنی منطقے عبور کیے ہیں۔ ڈاکٹر آصف راز نے کہا کہ ذوالفقار احسن اور نجمہ منصور میرے اپنے ہیں، میری دعا ہے کہ یہ دونوں مزید کامیابیاں و کامرانیاں حاصل کریں۔ دونوں کا تخلیقی سفر میرے سامنے ہے۔ نجمہ منصور ہماری بیٹی ہے، مجھے اعزاز حاصل ہے کہ شروع میں یہ میرے پاس آئی تھی۔ اس وقت یہ پابندی سے شاعری کرتی تھی، لیکن پھر بعد میں نثری نظم کی طرف رخ کیا تو آج ملک بھر میں ان کی نثری نظموں کی دھوم ہے۔ سچی بات ہے، میں ان کی کامیابیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ ذوالفقار احسن نے بطور تنقید نگار پچھلے 3-4 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میں ان کو تازہ کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ممتاز عارف نے کہا کہ ذوالفقار احسن نے بطور مدیر اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔
بطور شاعر اپنے آپ کو منوایا اور پھر تحقیق اور تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے اس میں بھی اپنا ایک منفرد نام اور مقام پیدا کر لیا ہے۔ ان کی تازہ کتاب نجمہ منصور کی 21 نظموں کی تجزیاتی مطالعے پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے کمال خوبصورتی سے نجمہ منصور کی نظموں کا جس انداز میں تجزیہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ نجمہ منصور کا کہنا تھا کہ مجھے جناب علی محمد فرشی اور ڈاکٹر عابد خورشید کی ملتی جلتی آراء یاد آ رہی ہے۔ جب میں نے انہیں نظم کی بارگاہ میں شامل چند نظمیں سنائی تھیں تو ان دونوں نے کہا تھا کہ نجمہ صاحبہ، یہ کتاب اور یہ نظمیں آپ کا اہم حوالہ بن جائیں گی۔ آج میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب کے حوالے سے کیے گئے نظمیاتی مطالعے میں جناب ذوالفقار احسن کے لیے تاثراتی تنقید میں ایک منفرد حوالہ ثابت ہوں گے۔ یہ مبالغہ ہرگز نہیں بلکہ ان کا تخلیقی اسلوب، سوچنے کا انداز، لفظوں، علامتوں اور استعاروں کو کھولنے کا ڈھنگ، نظموں کے باطن میں اتر کر کرداروں کو مصور کرنا ان کی تنقیدی بصیرت کا اظہاریہ ہے۔ جس طرح نظم کی بارگاہ میں میرے تخلیقی سفر کی اگلی منزل اور میرے فنی ارتقاء کے اہم پیش رفت کا بیان ہے، اسی طرح نظمیاتی مطالعے جناب ذوالفقار احسن کے کام کی فکری و فنی توسیع ہے۔ ذوالفقار احسن نے پاکستان ادب اکادمی سرگودا کے چیئرمین ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے آج کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ممتاز عارف، یوسف خالد، ڈاکٹر عابد خورشید، ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اور آصف راز کو سرگودا کا فخر قرار دیا۔ ان سے سیکھنے کا اعتراف کیا۔ محمد فاروق ملک، پرویز اختر، حذیفہ، مجتبی احمد، صفدر بھٹی، سائم شرازی، حمزہ اسحاق، اسامہ منیر، احمد جمال جٹ، اویس ذوالفقار جٹ کے علاوہ لاتعداد نوجوانوں نے شریک ہو کر تقریب کو رونق بخشی اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیا۔ تقریب کے دوسرے حصہ میں ایک شعری نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں صرف نوجوان شعراء سے کلام سنا گیا، جس میں حمزہ اسحاق، نسیم شاہانہ، دائم شرازی، سائم شرازی اور اسامہ منیر شامل تھے۔ سید انور، بگ نیوز، سرگودا۔